الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعے کی مجلس میں جس عنوان اور جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ معاملات کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عنوان کے تحت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، انسانی جو زندگی ہے، یہ زندگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑ کر اور مل کر یہ انسانی زندگی ہے. کوئی انسان کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی فل پاور یا کتنا ہی خود کفیل کیوں نہ ہو، وہ کسی کی شرکت داری کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ کسی کا محتاج ہوئے بغیر، کسی سے کچھ کام لیے بغیر نہیں رہ سکتا. اسے انسان کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے. کوئی انسان مالدار ہے، دولت مند ہے،
تو کیا وہ ہر کام خود انجام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اسے انسان اور افراد کی ضرورت رہتی ہے، کتنا ہی خود کفیل کیوں نہ ہو، اسے انسان کی ضرورت رہتی ہے۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کو، دوسرے انسان کو ایک انسان کو ضرورت رہتی ہے، اور اسی کو شریعت کی زبان میں معاملہ کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معاملہ۔ تو آج انسان معاملات کے تعلق سے بہت غفلت میں ہے، معاملات کی خرابی آج زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، چاہے وہ وعدہ وفائی کے بارے میں ہو اور لین دین کے معاملات میں ہو، خرید و فروخت کے معاملات میں ہو، دکان اور بازار میں یا دفتر یا ملازمت میں ہو، ہر ایک میں لوگوں کے اندر سچے معاملات کرنے کی کمی ہے، امانت داری کی کمی ہے، سچائی کی کمی ہے، اور ہم نے یہ تصور اور خیال کر رکھا ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینا ہے، روزے رکھ لینا ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا ہے، حج اور عمرہ کر لینا ہے، مسجد کی حد تک بس کیا ہے؟ عبادات ہے، اس کے باہر ملازمت میں، دفتروں میں، کاروبار میں، دکانوں میں، بازاروں میں، یہاں پر کوئی ہم شریعت کی نظر نہیں رکھتے، ہم شریعت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ مسجد کی حد تک عبادات کے تعلق سے، روزے رکھنے کے تعلق سے، زکوٰۃ دینے کے تعلق سے، حج اور عمرے کے تعلق سے ہم یہ سب انجام عبادتیں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہی اسلام کا معیار ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ 100% میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم نے صرف عبادت اتنا ہی سمجھ رکھا ہے کہ نماز کی ادائیگی کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، روزے رکھ لیں، یہ کچھ آپ رسمیں ادا کر لیں، بس یہی اسلام کا معیار ہے، یہی شریعت اسلام ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اور میں نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں اور تھوڑے بہت خیر خیرات کر لیں، بس عبادت یہی نہیں ہے، اسلام صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اسلام دفتروں میں بھی ہے، ملازمت میں بھی ہے، اسلام کے احکام بازاروں میں بھی ہے، دکانوں میں بھی ہے، ہر جگہ پر اسلامی قوانین ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ شریعت اسلام پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ تو آپ گویا کہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام کی جو بنیادی طور پر چیزیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ کوئی انسان صرف حقوق اللہ ادا کر لے، اللہ کے حق کو ادا کر لے، اور حقوق العباد کو ادا نہ کرے، وہ پکا مسلمان نہیں۔ تو حقوق اللہ بھی کرنا ہے، اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، اور بندوں کے حق کو بھی ادا کرنا، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں تو یہاں تک حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے جو حق ہیں
وہ اللہ اگر چاہے تو معاف بھی کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے بہت مضبوط اور بہت ہی کٹن قانون ہے اللہ کا۔ جب تک حقوق العباد یعنی بندوں کے حق بندہ خود معاف نہ کرے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے۔ تو حقوق العباد بندوں کے حقوق بہت امپورٹنٹ ہے، اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کے حق کو چاہیں تو اگر اللہ سے معافی تلافی گڑ گڑا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز فرض ہے، اب ظہر کی نماز وقت پر ادا نہ کر سکا کوئی شخص، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں اس نماز کی قضا کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اور اسی طریقے سے چلو نمازیں کسی شخص نے پڑھی نہیں دنیا میں، فرض نمازیں تھی ادا نہیں کی، مر گیا، تو اس کا بھی حل ہے۔ اللہ کے جو حق تھے اس نے ادا نہیں کیے تو اس کا حل ہے مرنے کے بعد ہی۔ کیا حل ہے؟ مرنے والا کہتے کہ بھائی میری زندگی میں فلاں فلاں نمازیں کی میں نے ادا نہیں کی، فلاں روزے تھے ادا نہیں کیے، میں مر رہا ہوں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مال کا فدیہ نکال دینا، میرے روزے کا فدیہ نکال دینا، میرے نمازوں کا فدیہ میرے مال سے نکال دینا۔ تو مرنے کے بعد اس کا حل ہے حقوق اللہ کے، کہ اس کا حل تلاش کیا ہے علماء کرام نے۔ لیکن حقوق العباد بندوں کا جو حق ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ بھی اس کا حل نہیں کریں گے، بلکہ اس انسان کو خود بندے کے پاس جا کر اپنا حق معاف کرانا پڑے گا، کیونکہ اب جب مرنے والا مر گیا تو اب کہاں ہے اس کا حق؟ مر گیا، کسی کا حق تھا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ شخص مر گیا، آپ کس سے حل کریں گے؟ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ صاحب حق سے ہی آپ معاف کرائیں گے، چاہے دنیا میں معاف کر لیں چاہے آخرت میں معاف کر لیں، اور آخرت میں تو اللہ بچائے انسان دوسروں کا حق ادا کرتے کرتے پوری نیکیاں دے دے گا، تب بھی جو ہے بندوں کے حق کو ادا نہیں کر پائے گا۔ تو جب لوگوں کے اور بھی حق رہ جائیں گے، یہاں تک کہ انسان کی ساری عبادتیں ساری نیکیاں اس کے بینک بیلنس نام اعمال سے ختم ہو جائیں گے، تب بھی مظلوموں کا حق اس فلاں شخص پر رہ جائے گا، تو اب بھی کیا کرنا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے پاس تو ساری نیکیاں ختم ہے، بینک بیلنس نیکیاں ختم، اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جو مظلوموں کے گناہ ہے وہ گناہ اس کو برباد دیں گے، لو اب بولے تھا۔ تو دیکھیے کتنی کنڈیشن اور کتنے آخری اسٹیج پر ہے کہ انسان پھنسا ہوا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حقوق انسان مرنے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے وصیت کر کے، لیکن بندوں کا حق صاحب حق سے معافی کیے بغیر نہیں حل ہے۔ اسی لیے معاملات کے تعلق سے آپ قرآن کریم کو پڑھیے، پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت اگر ہے تو وہ معاملات کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 یعنی 288 نمبر آیت پڑھیے۔ یہ پوری آیت جو ہے نا پورے ایک صفحے کی ہے، پورے قرآن کریم میں اس سے بڑی کوئی آیت ہے ہی نہیں، یہی سب سے بڑی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔
یہ پوری آیت ہے، ایک صفحے کی آیت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنو، جب کسی معین میعاد کے لیے، وقت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فاکتبوا، اور وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے جو شخص جانتا ہو لکھنا تو انصاف کے ساتھ چاہیے کہ وہ تحریر لکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں سب سے طویل ترین آیت ہے، اور معاملات ہی کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھیے، سود کی قباحت کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد معاملات کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد ادھار لین دین کا معاملہ اللہ نے بیان کیا۔ پوری آیت معاملات کے تعلق سے۔ اور ایک بات بتاؤ، حضور علیہ السلام کا جو تعارف، حضور کی جو پہچان لوگوں میں مکہ مکرمہ کے اندر سب سے زیادہ ہوئی ہے، وہ نماز پڑھنے سے آپ کی پہچان نہیں ہوئی ہے، وہ روزے رکھ کر آپ کی پہچان نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ دے کر حضور کی پہچان نہیں ہوئی ہے، اور راتوں میں تہجد پڑھ کر پہچان نہیں ہوئی ہے۔ حضور کو اگر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے پہچان کیا ہے، ان کی شناخت حضور کی اگر لوگوں نے کی ہے، تو وہ سچے معاملات کی وجہ سے لوگوں نے حضور کو پہچانا۔ آپ تاریخ پڑھیں، حضور کے جو معاملات ہوتے تھے وہ بہت ہی سچائی پر معاملات ہوتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو شادی حضور سے ہوئی ہے، یہ شادی ہونے کی وجہ بھی حضور کے معاملات کی سچائی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پہلے حضور کو شریک تجارت بنایا، جب حضور کے معاملات میں حضور کو سچا پایا تو شریک حیات بھی حضور کو انہوں نے بنایا۔ کیا عبادتوں کو دیکھ کر، تہجد کی نمازیں پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے حضور سے نکاح کیا؟ نہیں، تجارت کے اندر سچائی، حضور کے کاروبار کرنے کا طریقہ، اصول، ضوابط کو دیکھ کر پہلے تجارت کا پارٹنر بنایا حضور کو، پھر بعد میں شریک حیات بھی حضور کو انہوں نے بنایا۔ یہ ہے معاملات کی سچائی، جب ہوتی ہے نا تو انسان دل پر راج کرتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے۔ دیکھیے کیا معاملات کے سچے تھے حضور، کہ مشرک کافر مکہ مکرمہ کے اتنے کٹر دشمن ہونے کے باوجود حضور کے خون کے پیاسے تھے، مخالفت میں اتنے اتر گئے تھے مشرکین مکہ کہ چاہتے تھے کہ منٹوں میں کہیں ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کام تمام کر دیں۔ اسی لیے تو ہجرت کا موقع آیا نا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم اللہ نے حضور کو دیا کہ اب یہاں پر آپ کی زندگی بہت زیادہ پریشانی کی ہو جائے گی، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ لیکن دیکھیے اتنے حضور کے کٹر دشمن ہونے کے باوجود اپنی قیمتی اشیاء، پیسے، دولت، کمائی، پسینے کے وہ پیسے مشرکین مکہ کے کسی اور شخص کو مشرکین مکہ جمع نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس لا کر اپنی قیمتی اشیاء اور پیسے جمع کرتے تھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لوگ اپنی اپنی رقم حضور کے پاس لا کر جمع کرتے تھے، اسی لیے حضور کو مشرکین مکہ نے جو لقب دیا ہے، الصادق کا لقب دیا ہے، الامین کا لقب دیا ہے۔ یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔
اور امین اللہ کا لقب دیا ہوا نہیں ہے، انہوں نے مشرکین مکہ نے یہ لقب دیا تھا کہ حضور الامین ہے، الصادق ہے۔ لیکن حضور کی اخلاقیات کو ہم پڑھ کر حضور پر ہم جتنے بھی درود پڑھے کم ہے، شاباشی جتنا بھی حضور کو دے کم ہے۔ حضور نے ان کے اس محبت کو بے وفائی سے صلہ نہیں دیا، وفائی کے ساتھ صلہ دیا۔ دیکھیے جب حضور مدینے سے ہجرت کر رہے تھے، حکم آ گیا اللہ کا کہ اب ہجرت کرنا ہے۔ حضور کے پاس مشرکین مکہ کی ساری دولت ہیں، قیمتی اشیاء ہیں جو کہ رہن کے طور پر رکھے ہیں، امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کیا کیا؟ چاہتے تو بغیر مشرکین مکہ کو ان کی رقم واپس کیے چلے جا سکتے تھے۔ حضور نے کیا کیا؟ دل کے کانوں سے سنیے۔ حضور نے یہ کیا کہ اپنے جانثار چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور کہا، اے علی، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ یہ کرو کہ آپ میری سبز چادر لو اور میری بستر پر رات میں لیٹ جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا کہا؟ سبز چادر لو اور میری بستر پر لیٹ جاؤ، رات گزارو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرات علماء اکرام نے یہاں پر لکھا ہے، حضرت علی کو حضور کی باتوں پر اتنا یقین تھا کہ زندگی بھر آرام سے کوئی ایسی رات نہیں گزاری جتنی آرام سے وہ رات حضرت علی گزارے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر پر چچا زاد بھائی کا یقین۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، آج ہمیں حضور کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ داڑھی رکھنے میں عزت ہے، یقین نہیں۔ داڑھی منڈا کر چلے جا رہے ہیں، زندگی گزار دی۔ جبکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا بزنس بھی نہیں ہے کہ جہاں پر آنر کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے کاروباری میں، تم میرے اس میں ملازمت میں، میرے دکان میں، تم میرے اس کاروبار میں تم اگر کام کرو گے تو تم داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے بندے کے پاس، لیکن تب بھی جو ہے فیشن میں داڑھی نہیں رکھ رہے۔ تو ہمیں حضور کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، عقیدے ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیے سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، کیسے کیسے گھروں کے اندر عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے اسلام کے اندر، تو عقیدوں کو درست کیجیے۔ تصحیح عقیدہ بہترین ہونا چاہیے۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ علی دیکھو میں جا رہا ہوں، پورے گھر کا مشرکین مکہ نے گھیراؤ کر رکھا ہے، دیکھو لوگوں نے مجھ پر یقین کیا، اعتماد اور بھروسہ کیا ہے، اویئرنیس کیا ہے، کانفیڈنس لوگوں کا میرے اوپر ہے، بھروسہ ہے، میں کسی کے بھروسے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اے علی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے امانتیں ان تک پہنچا دینا، اور پھر اس کے بعد میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا۔ اگر چاہتے حضور سب کا مال لوٹ کر چلے جا سکتے تھے، دیے بغیر واپس کیے بغیر چلے جا سکتے تھے، لیکن حضور جانتے تھے کہ میں ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہوں، آئیڈیل ہوں، گولڈ میڈل ہوں۔ میں اگر ایسا کروں گا تو قیامت تک جو لوگ آئیں گے کہیں گے کہ اسلام کا جو اچھے پیغمبر تھے انہوں نے یہ کام کیا جو کہ اچھا کام ہے، ایسا نہیں کیا۔ تو دیکھیے امانت اور معاملات کے تعلق سے میں بات کر رہا نا کہ معاملات میں کتنے سچے ہونے چاہیے۔ حضور بڑے پکے سے سچے تھے۔ ایک اور واقعہ سنیے، کتابوں کے اندر لکھا آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی الحمصہ، یہ صحابی ہیں، زمانے جاہلیت میں انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے ایک سودا کیا،
حضور میں اور ان میں جو ہے کسی چیز کا سودا ہو رہا تھا، تو ابھی سودا پورا نہیں ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ محمد رکو میں تھوڑا گھر جا کے آتا ہوں، ابھی سودا کا معاملہ ہو رہا لیکن ابھی پکا نہیں ہوا۔ اسی درمیان میں حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں، جو صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ محمد رکو میں گھر جا کر آتا ہوں۔ گھر گئے حضور وہاں، تو کہتے ہیں کہ گھر جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ گھر جانے کے بعد بھول گئے کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، کسی سودے کے معاملے میں میں کسی سے بات کر کے آیا ہوں، بھول گئے۔ کہتے 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کو یاد آیا اور فوراً حضور کی طرف پلٹے، دیکھا کہ اللہ کے چہیتے پیغمبر، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر 3 دن سے وہیں پر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق کا معیار تھا حضور کے اندر کہ 3 دن سے وہیں پر کھڑے ہیں، کیونکہ ایک صحابی گئے ہیں کہ ان کے آنے کے انتظار میں آئے۔ وہ عبداللہ، حضرت عبداللہ آنے کے بعد کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں گیا گھر بھول گیا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے صرف یہ کہا اے نوجوان، تم نے میرے دل کو تکلیف پہنچا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں سارے انسانوں کا پیغمبر ہوں، اللہ کا دلارا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دیکھیے ایسا کوئی انسان ہے یا کوئی ایسی مثال تاریخ انسانیت میں دکھا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو، لیکن اسلام کی تاریخ میں حضور کی یہ مثال ہے۔ معاملات کے بڑے سچے ہونے چاہیے۔ معاملات میں آج بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اگر معاملات میں آپ پکے نہیں ہیں، میں پکا نہیں ہوں، تو اس معاملات کی خرابی کا اثر عبادات پر پڑیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیجیے، اگر معاملات میں پکے نہیں ہیں، معاملات کی خرابی عبادت پر اثر پڑتا ہے۔ معاملات کی خرابی، مثال کے طور پر حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہم، کسی کا مال چاہا تو لے لیا، کسی کا مال چاہا تو ہڑپ کر لیا، کسی کو کچھ سے کچھ کہہ دیا، دکان میں، بازار میں، ملازمت میں، دفتر میں ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، دغا بازی کر دی، تو کہتے ہیں کہ یہ معاملات کی خرابی عبادت پر اثر پڑتا ہے۔ اب اس پر دلیل دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے آ کر خوب عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ گڑ گڑا رہا ہے، اس کے بال بکھرے پڑے ہیں، اس کے بال بکھرے پڑے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے، یا اللہ میری مراد پوری کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، میرا مقصد پورا کر دیجئے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کاروبار غلط، اس کا جسم غلط، اس کے جسم کے جو گوشت ہیں وہ حرام آمیزش سے بن کر ہے، اس کا لباس غلط، اس کے پیسے غلط، لیکن اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کوئی ان کی سنوائی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے، اس کی جو باڈی پرورش پائی ہے حرام غذا سے، حرام مال سے، اب کچھ بھی کر لے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گی۔ دیکھیے معاملات کی خرابی دعا پر اثر پڑا نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے معاملات کے تعلق سے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو عبادت کے لیے حضرات فقہاء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا عالمیت بننے میں ایک کتاب ہے جو ہر عالم اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ہی عالم ہوتا، بغیر پڑھے عالم نہیں ہوتا۔
وہ کتاب کون سی ہے؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا وہ کتاب ہے ہدایہ نامی کتاب۔ ہدایہ نامی کتاب ایسی ہے کہ اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ کے اندر صاحب مصنف نے، کتاب لکھنے والے نے، طہارت سے لے کر میراث تک کے احکام لکھے ہیں۔ کہاں تک؟ میراث تک، ایک پارٹ کے اندر۔ اور جو 3 پارٹ ہے، ان 3 پارٹ میں معاملات کو لکھا ہے۔ پہلے پارٹ میں طہارت، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ سب لکھا ہے ایک پارٹ میں، ایک جلد میں۔ اور جو 3 پارٹ ہے، ان 3 پارٹ میں جو احکامات لکھے ہیں وہ معاملات کے لکھے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، یہ سب یہ 1/4 ہے اور 3/4 معاملات میں ہے۔ ایمان 3/4 معاملات میں ہے اور 1% عبادات میں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایمان اور اسلام صرف عبادت میں سمجھا ہے، معاملات میں ہم نے شریعت کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اسی لیے معاملات کو درست رکھیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ بیٹا کاروبار کر رہا ہے، باپ بیٹے کاروبار دونوں مل کر رہے ہیں، بیٹے کا کوئی حصہ متعین نہیں، باپ کا بھی کوئی حصہ متعین نہیں، یہ کاروبار گڑبڑ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باپ بیٹا کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، بیٹے کا حصہ بھی متعین نہیں، باپ کا بھی حصہ متعین نہیں، یہ کاروبار غلط ہے۔ بیٹے کا حصہ کتنا ہونا چاہیے اس کاروبار میں وہ متعین ہو، باپ کا حصہ کتنا متعین ہونا چاہیے حصہ وہ متعین ہو۔ بیوی شوہر مل کر کاروبار کر رہے ہیں، بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا حصہ ہے، یہ متعین ہونے چاہیے۔ اس لیے حضور کی میں نے حدیث شروع میں پڑھی، دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاخوان، زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ بیٹے باپ میں معاملات ہو رہے ہیں، اجنبیوں کی طرح کاروبار کرو، بیٹے کا حصہ متعین کرو، باپ کا حصہ متعین کرو، بھائی بھائی مل کر کاروبار کر رہے ہیں، فلاں بھائی کا حصہ یہ ہے، فلاں بھائی کا حصہ یہ ہے۔ زندگی آپ گزارو تعاشروا کالاخوان، بھائی کی طرح، لیکن معاملات میں جب زندگی گزارو تو اجنبی کی طرح گزارو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے۔ آج جھگڑا ہو جاتا نا، ابھی باپ کے انتقال ہوئے تھوڑے دن ہی جاتے ہیں اختلاف شروع۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے انتقال ہونے پر حضرات علماء کرام نے لکھا ہے 1 سال کے اندر پراپرٹی کی جو ہے حساب و کتاب ہو جانی چاہیے۔ باپ کا انتقال ہوئے 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، بعد میں چل کر جا کے جھگڑا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، معاملات میں بڑے پکے ہونے چاہیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، میرے مریدین میں اگر کچھ وظائف میں وہ کمی کر دے تو میں اسے کہتا ہوں یہ وظائف تمہارے رہ گئے، اسے مکمل کر لو، لیکن اگر معاملات میں میرا کوئی مرید ڈنڈی مارتا ہے تو میں فوراً اس سے اپنی بیعت چھین لیتا ہوں۔ کیا؟ بیعت اور خلافت میں اسے دیتا نہیں، پھر میں اسے چھین لیتا ہوں۔ ایک مختصر واقعہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرید تھے، بڑے عبادت گزار تھے، وظائف میں بڑے پکے تھے۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ بیعت کے لائق ہے، میں نے ان کو بیعت دے دی۔ ایک مرتبہ آیا وہ مرید حضرت کے پاس، تو ایک چھوٹا بچہ لے کر آیا، تو ملاقات کرائی، حضرت یہ میرا فرزند ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت تھانوی نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ ان کو فلاں بنائے فلاں بنائے۔ حضرت نے فوراً پوچھا کہ آپ جو آئے ہیں ٹرین سے آئے ہیں، تو آئے ہیں بچے کو لے کر، تو کیا آپ نے جو ٹرین کا سفر کیا آپ نے اپنا ٹکٹ لیا ہے، بچے کا بھی ٹکٹ فل لیا ہے کہ نہیں لیا؟ تو اس مرید نے کہا حضرت میرے بچے کی عمر اگرچہ 13 سال ہے،
لیکن دیکھنے میں 12 سال ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا. حضرت فوراً ان کو پکڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے بچے, اے میرے مرید, تم نے غلط کیا. تم نے یہ کیسے جرم کیا کہ بیٹے کی عمر 12 سال ہے اور آدھا ٹکٹ لیا, جبکہ 12 سال میں سفر ٹرین کا جو ہو ٹکٹ تو وہ پورا ٹکٹ ہوتا ہے, تم نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ معلوم یہ ہوا تم نے آدھا ٹکٹ لے کر ٹرین کے مال کو تم نے غصب کیا ہے, اور جب تم نے کسی کا مال کو غصب اور چوری کی ہے, تم نے تصوف اور طریقت کے ایک جملے کو بھی سمجھا نہیں. جاؤ میں تیری بیعت واپس لیتا ہوں. یہ ہوتے ہیں معاملات میں پکڑ. اللہ والے معاملات میں سستی نہیں کرتے, جیسے اللہ نے یہاں پر پوری آیت کریمہ بڑی آیت اتار دی اور معاملات کے اندر بتائی. تو معاملات میں پکے اور سچے ہمیں ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو معاملات میں 100% پکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.